أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ معزز حضرات، اس آیت میں یعنی آیت نمبر 47 میں اور اسی طرح اس کے بعد کی آیت 48 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد گزری ہے، جن میں مختلف نبی آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مختلف نبی جس قوم پر آئے تھے جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر بے شمار نعمتیں فرمائی تھی، بے شمار احسانات ان پر کیے تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار عزتیں عطا کی تھی، بے شمار انہیں راحتیں عطا کی تھی، نعمتیں عطا کی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان میں سے چند نعمتوں کا اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس کو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اور میں نے تمہیں عالمین میں یعنی ساری دنیا میں تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں تو اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت کے جو بنی اسرائیل تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں دیگر نبیوں کی امتیوں کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر انعامات کیے تھے، لیکن ان بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعام کیا تھا وہ انعام آج کے یعنی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو یہود موجود تھے، ایک طرح سے یہ ان پر بھی انعام تھا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ باپ دادا پر اگر کوئی انعام و اکرام ہوتا ہے تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد تک پہنچتا رہتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر اگر باپ دادا کے پاس بڑی بڑی زمینیں تھیں، فیکٹریاں تھیں، ان کی عزتیں تھیں، وہ کسی سیاست میں تھے، تو اس کا فائدہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی اولاد تک بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس کی اگر دینی اعتبار سے ہم مثال لیتے ہیں تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین کی خلافت سے نوازا تھا، تو یہ شرف ان کی اولاد کو بھی حاصل ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو زمین کے خلیفہ بنے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ نائب بن کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو یہ جو خلافت عرضی کا یعنی زمین کی خلافت کا جو شرف ہے، یہ آدم علیہ السلام سے یعنی والد سے ان کے بچوں کے اندر بھی منتقل ہوا۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، تو وہ ان نعمتوں کے جو کچھ بھی احسانات ہیں اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے موجودہ یہود و نصارہ پر بھی تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ جب تک اولاد، یعنی اگر ہم اس کو خلاصے کے طور پر سمجھتے ہیں تو یہ جتنی دینی فضائل ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے جو تمام دنیا میں فضیلت عطا کی تھی، یا اس طرح دیگر انہیں جنت کے نعمتوں سے انہیں دنیا میں نوازا تھا، بے شمار اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھیں، تو اس اعتبار سے ان کے لیے دینی فضیلت بہت زیادہ تھی۔ تو دوسری بات جو مفسرین کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ دینی فضیلتیں اولاد کو اس وقت تک حاصل رہتی ہیں جب تک کہ وہ دین پر باقی رہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بڑے مفتی صاحب ہیں اور ان کا اکرام کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح ان کے بیٹے کا بھی اکرام کیا جائے گا اگر وہ بھی اسی دین کے لائن پر باقی رہے۔ اگر وہ دین کے لائن سے وہ ہٹ گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ملوث ہو گیا ہے، وہ دنیاوی کاموں میں لگ گیا ہے، تو باپ کی نسبت کے ہوتے ہوئے، باپ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا اتنا اکرام و انعام اور اعزاز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ دینی جو فضیلت ہے وہ اولاد کو اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک کہ وہ دین پر باقی رہے۔ ہاں، اگر اولاد گمراہ ہو جائے یا بد عمل ہو جائے تو وہ فضائل باقی نہیں رہتے، جیسا کہ اس کی مثال اس امت کے ساتھ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ آخری امت جو اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، یعنی بہترین امت کہا ہے، ساری امتیوں میں سے بہترین امت کہا۔ تو یہ فضیلت خیر امت کی انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو صحابہ کے عقائد اور اعمال پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہاں، جن لوگوں نے گمراہ فرقوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا ہے یا جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے جو فضیلتیں انہیں عطا کی تھیں، وہ اسی وقت ان کے لیے باقی رہیں گی جب تک کہ وہ بھی دین پر رہیں اور ان کے اولاد بھی دین پر رہیں۔ اگر ان کے اولادیں دین سے ہٹ گئی ہیں تو وہ دینی فضیلتیں بھی ان کے لیے باقی نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمام اقوام عالم میں تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ تو بنی اسرائیل جب تک دین حق پر تھے، جب تک انہوں نے نبیوں کی بات کو مانا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انہوں نے مان کر زندگی گزاری تھی، تو اس وقت تک وہ تمام دنیا میں افضل سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اختلاف کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اپنی تحریفات کر لی، اپنی کتابوں میں تحریف کر لی، تو یہ اب ان کی شرف اور ان کی جو برتری ہے یہ بھی ختم ہو گئی۔ اور آگے چوتھی بات علماء مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی امتیوں میں جب اختلاف ہو جاتا اور کوئی جماعت صحیح دین پر باقی نہ رہتی، یعنی سب کے سب لوگ گمراہ ہو جاتے اور اس امت میں اختلافات ہو گئے ہوں، تو جب ان میں کوئی دین پر باقی ہی نہیں رہا ہے تو ان کو کسی بھی طرح سے اور امتیوں پر اور لوگوں پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس امت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس امت کے اندر بھی 73 فرقے ہوں گے، 73 یا 72 فرقے ہوں گے، لیکن ان میں ایک فرقہ ہمیشہ قیامت تک ایسا رہے گا جو دین حق کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اور جب تک وہ دین حق کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ اس وقت تک صحیح راستے پر ہوگا، راہ راست پر ہوگا۔ اور دوسری جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ہیں اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مدد کیے جانے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، پیسوں کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے جتنے بھی مدد کرنے کے طریقے ہیں، یہ قیامت کے دن اس طرح کے طریقے نہیں چلیں گے۔ ایمان والا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کے سامنے اپنی عرض کر سکتا ہے۔ جس آدمی کے پاس ایمان ہی نہ ہو تو وہ خود دوسروں کی سفارش کا مستحق ہے، وہ اور لوگوں کی سفارش کیا کر سکتا ہے؟ اسی کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، اور اس دن کہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت
ان بنی اسرائیل کے لیے تنبیہ کے طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا ہمیشہ سے یہ گمان رہا ہے، ان کی یہ غلط فہمی رہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو بھی کر لیں، یعنی جیسے بھی اللہ کی ہم نافرمانی کر لیں، اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو باپ دادا گزرے ہیں، وہ ہم سب کو بچا لیں گے۔ یہ اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا، ان کی غلط فہمی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک تم صحیح اعمال پر نہیں چلو گے، تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت اور اس کی تابع داری نہیں کرو گے، اور دین حق کی تم اتباع نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور تمہاری جو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کو ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا بچا لیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کا کوئی کسی کو اس دن بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو ان آیتوں سے یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے بزرگوں میں اگر کوئی نیک اللہ والے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے اساتذہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں وہ جنت تک پہنچائیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی آدمی اس دن کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے برابر اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہاں یہ کہ جو ایمان والا ہو اور اس کے باوجود وہ گناہ کیے ہوئے اللہ کے پاس حاضر ہوا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے اسے کامیاب کریں گے، ورنہ قیامت کے دن کوئی آدمی کسی پر بھروسہ کرنا بھی بیکار ہے، اور اگر بھروسہ کرتا ہے تو تب بھی وہ بھروسہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا